أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ آج اس کورس کے ہمارے سیشن کی آخری کلاس ہے اور انشاءاللہ معلمہ آپ کے سامنے اس کے اہم نکات پیش کریں گی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ لوگ آخر میں کر سکتی ہیں. معلمہ موجود ہیں, ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ معلمہ صاحبہ اپنا لیکچر شروع کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آواز چیک کر لیں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معلمہ آپ کی آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آج کا ٹاپک حقیقت نفاق پر ہے. جو پرانے ٹاپکس ہمارے گزرے ہیں, حقیقت زندگی اس سے پہلے تھا, پھر اس سے پہلے حقیقت انسان تھا, تو ان کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ انسان کی حقیقت کو بھی ہم نے سمجھا, پھر انسان کی جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو بھی سمجھا کہ یہ دنیا کی ہی صرف زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اب یہ ٹاپک ہم نے رکھا حقیقت نفاق, اور یہ اس کورس کی آخری کلاس ہے, آج کی کلاس. تو اس کو کیوں رکھا گیا, اس کا مقصد کیا ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کا. اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نفاق, یہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے, دوسرے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے. تو کیونکہ یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ ایک مرض ہے, تو جب یہ لگ جاتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے غیر شعوری طور پہ, اور آہستہ آہستہ یہ مرض جو ہے نفاق کا, یہ ہمارے ایمان کو ختم کرتا جاتا ہے اور اس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا, اور انسان جو ہے وہ اس کو کفر کی حالت تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر جو اس کا آخرت کے انجام کے اعتبار سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ جو نفاق والا جو شخص ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اس کا ٹھکانہ ہوگا, جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. تو یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے سمجھنے, اس کو سمجھنا, کہ کیونکہ معاملہ ہمارا یہاں پہ ہی ختم نہیں ہو جانا, بلکہ اصل جو معاملہ ہے وہ آخرت کا ہے, کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں, جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اتنا سخت اس کے بارے میں عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ, آگے ہم قرآن آیات کی روشنی میں بھی سمجھیں گے, حدیث کی روشنی میں ڈیٹیل میں, کہ جب سب سے نچلا درجہ کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, اور جہنم کے اور بھی درجے ہیں, اوپر کا درجہ اس میں کون ہوں گے, اس سے نیچے کا درجہ, یہ سب سے نچلا درجہ کہ یہاں سے انسان نکل ہی نہیں سکے گا, یعنی ہمیشہ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر, جہنم کے اندر. تو ہم سب سے پہلے جو نفاق کا مطلب ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ نفقہ سے ہے, یعنی 3 لیٹر روٹ ورڈ سے مل کر بنا ہے, سے حرفی مدہ, نون فے اور قاف, جس کا مطلب ہے کھپانا, خرچ کرنا, اور اس کا جو جنرل میننگ ہے وہ ہے دوغلا پن. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے, مطلب جو دین اسلام کے نزدیک منافق کس کو کہا جاتا ہے, جس کے 2 رخ ہوں شخصیت کے, ایک ایمان کی طرف ہو اور دوسرا کفر کی طرف ہو. اس کو بھی ہم آگے چل کے مزید سمجھیں گے کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے, ایک طرف تو وہ ایمان والا ہے اور دوسری طرف وہ اس نے کفر اختیار کیا ہوا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اس مرض کو واضح کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ اب یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ روح کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کہ جب مرض انسان کو کسی بھی قسم کا لگتا ہے، جسمانی مرض کی اگر ہم بات کریں تو وہ مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کو ختم، مطلب جو مہلک مرض ہیں، یہ جسم کا مہلک مرض کینسر ہے، تو اس کو روح کا کینسر کہا جاتا ہے، نفاق کو۔ یہ بھی انسان کو آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو ختم کرتا چلا جاتا ہے اور کفر پر لے آتا ہے۔ تو جس طرح سے کینسر کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ اسی طریقے سے اگر اس کا علاج بر وقت علاج نہ کیا جائے، اس مرض کا، مرض نفاق کا، تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے، اور اللہ نے اس بیماری میں ان کو اور بڑھا دیا کہ جب اس روح کی بیماری کی فکر ہی نہیں کی تو پھر مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ روح کا کینسر ہے، اور آپ کی روح کو تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، آپ کے دل میں سے جو ہے وہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مہلک مرض ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کب لگتا ہے، کس وقت لگتا ہے یہ؟ کہ جب دین کی کوئی مشکل ذمہ داری، بالخصوص جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اس کو ہم نے اگر سمجھ لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، تو پھر اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور اس سے گریز کی روش اختیار کریں گے تو یہ مرض ہمیں لگ جاتا ہے دین کی۔ اگر ہم دیکھیں گے مشکل ذمہ داریاں، یہاں پہ تو جہاد و قتال کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر اس طرح سے فرض نہیں ہے ڈائریکٹلی، لیکن عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اگر مرد آپ کا دین کا کام کر رہے ہیں اور اقامت دین یعنی دین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں ہم عورتیں، خواتین جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو ہم دیکھیں دین کے اس کے علاوہ جو دنیاوی چیزیں ان کے بارے میں ہم کچھ بھی ہم کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہم منوا لیتے ہیں۔ تو یہ دین کا تقاضا ہے کہ اگر مرد جا رہے ہیں دین کے کام کے لیے تو ان کو سپورٹ کیا جائے۔ اور جو مشکل ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کے لیے مشکل ذمہ داری پردہ ہے۔ پردے کے احکامات ہم نے پچھلے جو سیشن سمجھے تھے اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی پردے کے اوپر، کہ ہمیں سمجھ آ گیا تو پھر اب کیا ہے کہ ذوف ایمان کی سٹیج نہیں ہے وہ، پھر اگر ہم سمجھ کے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمیں نفاق و مرض لگنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے صحیح طریقے سے تاکہ عملی طور پر ہم آگے بڑھیں اور اس مرض سے ہم نجات حاصل کریں۔ تو عورت کے لیے جو مشکل ذمہ داری ہے وہ پردہ ہے، اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ ہے، پھر خاوند کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، یہ سب جو ہے نا مشکل ذمہ داری ہیں۔ جو آسان ذمہ داریاں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن مشکل ذمہ داریاں پڑنے پر پیچھے ہٹنا تو اس وقت یہ مرض لگ جاتا ہے، اور جب یہ مرض لگتا ہے تو انسان کو شعوری طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسے یہ مرض لگ گیا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو نا پکا مومن سمجھتا ہے۔ وہ تو نہیں سمجھتا ہے کہ ایک انسان ہے، اب میں یہ ڈکلیئر نہیں کر رہی، کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم کسی کو دیکھ کر نہیں اندازہ لگا سکتے، کیونکہ یہ ایمان کا جو ہے وہ معاملہ ہے اور دل کا معاملہ ہے، دل کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو دیکھ کے کہ یہ اب ہم اس کے اندر چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو یہ منافق ہے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے دل سے ایمان نکل رہا ہے یا میں کفر کی روش پہ آ رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ تو قانونی کلمہ ہوا نا، زبان سے ادا کرنا، وہ کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن وہ منافق تھے۔ تو لیکن آگے جو ہے وہ دین کی مشکل ذمہ داریاں پڑھنے پر پیچھے ہٹنا، اور پھر اس کا شعوری طور پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ
انسان کو، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو میرا یعنی آس پاس کا ماحول وہ بھی دیندار ہے، میرے والدین بھی دیندار ہیں، کلمہ گو ہیں، تو میرے ساتھ کے جو ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، تو وہ سمجھتا ہے شاید میں مسلمان ہوں، وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا ہے۔ تو ہم آگے پھر سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن میں واضح کیا ہے۔ سورۃ منافقون کے اندر کأنہم خشوب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے کھوکھلی لکڑیاں، لیکن ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہیں، اوپر سے بظاہر تو بڑے ٹیپ ٹاپ اچھے لگتا ہے انسان، لیکن جب انسان کسی کی کمپنی میں رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو کھوکھلا شخص ہے، مطلب کھوکھلی لکڑی کی مانند ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، دوسرے کو مطلب کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ دوسروں کو۔ لیکن جب آپ ظاہری ان کا دیکھیں گے حال حولیہ تو آپ کو بڑے اچھے مومن لگیں گے، لیکن جب آپ کا ساتھ رہنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ان کے کردار کے بارے میں، تو اسی کردار کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے قرآن کے اندر۔ پھر منافق قرآن کے ریفرنس سے، یعنی قرآن کے تھرو منافق جو ہیں وہ دو طرح کے منافق ہیں، ایک شعوری منافق ہے اور ایک غیر شعوری منافق ہے۔ تو جو شعوری منافق ہیں یہ تو اعتقادی طور پر منافق ہوتے ہیں، ان کو شعور ہوتا ہے کہ ہم منافق ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے منافق ایسے جن کو پتا تھا کہ وہ شعوری منافق ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتے تھے، ایجنٹ جن کو کہا جاتا تھا، صبح کو مسلمان ہوتے تھے اور رات کو کافر ہو جاتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے اور اپنے جو ساتھ کے ساتھی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تو گئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اسلام سے کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں وہاں پہ تو کچھ نظر ہی نہیں آئی ایسی چیز کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم تو پھر کفر کی طرف آ گئے ہیں۔ تو انہی کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور رات کو کافر ہو جاؤ۔ ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے جو کہ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، مطلب وہ نماز کے اندر وہ نماز ادا کر رہا تھا اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا کہ یہ جو ہے وہ ایجنٹ ہے بیچ میں آیا ہوا، تو اس نے کس طرح سے پھر وہ کیا، حضرت عمر کو شہید کیا، مطلب وہ تو جانتا تھا نا کہ میں جو ہے دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس نے حضرت ان کو حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا، اسلام کے بارے میں بہت دشمنی تھی اندر دل میں۔ دوسرا غیر شعوری منافق کا ذکر ہے، یہ وہ منافق ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہیں، وہ اپنے آپ کو نا سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو غیر شعوری منافق بہت سے تھے، یہ جو عبداللہ بن ابی تھا یہ منافقین کا سردار تھا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو غور سے سنتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غور سے سنیں، اور پہلی صف میں نماز ادا کرتا تھا، نماز میں سستی نہیں تھی اس کی، لیکن اس نے دین کی جو مشکل ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے 313 کے قریب 300 کے قریب جو تھے وہ ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور نکل گیا۔ تو یہ جو تھا یہ مشکل ذمہ داری پڑنے پیچھے ہٹ گیا، اور یہ اپنے اور غیر شعوری منافق تھا، تب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں منافق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا
کہ یہ منافقین کا سردار ہے، وہ منافق کون کون سے ہیں، وہ تو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ تو مطلب کہ اتنا اس طرح سے دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ تو یہ مسلمان تھا، منافق تو نہیں تھا یہ، لیکن وہ مشکل ذمہ داری پڑنے پر وہ پیچھے ہٹ گیا، یہ مرض اسے لگ گیا۔ اب صحابہ کرام کا جو احساس تھا نفاق کے بارے میں اور غیر شرعی نفاق کی سنگینی کو وہ سمجھتے تھے۔ یہاں پہ یہ حدیث کوٹ کی جاری صحیح بخاری کی، ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے ملاقات کی، یعنی 30 سے زیادہ، وہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کے حوالے سے خوف رکھتے تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہ تھا کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے ایمان پر ہیں، یعنی وہ اتنے اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے یا ہم ایمانوں میں یقین میں اتنے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں ہر وقت نا تھوڑی سی ایمان کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ نفاق کو تو ان کے اندر نہیں تھا نا، صحابہ کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر نفاق کی بیماری تھوڑی تھی، وہ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایمان کے بارے میں ہلکا سمجھتے تھے کہ ایمان تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے، اللہ سے تعلق تو ان کا ہر وقت بنا رہتا تھا، زیادہ ان کا گھر بار تھا، مال تھے، اولاد تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کھپایا ہوا تھا سارا کچھ، تھوڑی سی اس میں کمی نظر آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم منافق ہو گئے، ان کو یہ خوف لگ جاتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے جیسے کہ فرشتوں کا ایمان ہے، وہ تو اللہ کی حضوری میں ہر وقت رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اور حضرت حسن کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ایک مومن ہی نفاق سے خوفزدہ ہوتا ہے اور ایک منافق ہی اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ وہ جب وہ اپنے ایمان کے اندر کمزوری دیکھتا ہے، تو ایک منافق جو ہے وہ اس مرض سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں پکا مومن ہوں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم منافق ہوتے تو اس کا خوف نہ رکھتے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت حنزلہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ تو نبی سے تو حضرت ابو بکر تھے سامنے، انہوں نے پوچھا کہ یہ مطلب کیا وجہ ہے اس طرح سے کہنے کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری حالت اور ہوتی ہے، ایمانی کیفیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے میری، تو جب میں گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ایمان مجھے میں کمزوری نظر آتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی حالت رہی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اگر وہی حالت رہی۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو ہم نے بچانا ہے نا، اخروی لحاظ سے ایمان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف اگر آپ کو ہدایت مل گئی تو یہ سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ ہر وقت آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اہدنا الصراط، مجھے سیدھے راستے پر رکھ، تو سیدھے راستے پر مجھے موت آئے۔ ان کو تھوڑا سا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا تو وہ کتنے الرٹ ہو جاتے تھے، مطلب یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھیں ہر وقت کہ ہمیں یہ مرض تو نہیں لگ رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اسباب ہیں، مطلب یہ مرض جو ہے مرض نفاق، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا کازز ہیں، پھر اس کے مراحل، اس کی سٹیجز کیا ہیں، پھر اس کے سائنس کیا ہیں۔ کوئی بھی مرض ہو اس کے سائنس سامنے آتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا پھر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے یا ڈپریشن کا، یا اس کی علامات ہمیں ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بھی علامات ہیں۔ پھر اس کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی علاج ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ اسباب، مطلب یہ مرض کیوں لگتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی مشکل ذمہ داری ادا کرنے میں تاخیر، اس سے گریز کرنا، وہی پیچھے بیان ہوئی دین کی مشکل ذمہ داریاں کون سی ہیں، اس میں تاخیر کرنا اور پھر اس سے گریز کرنا۔ ایک ہی ہوتا ہے نا کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی، آپ کے پاس صحت بھی ہے، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، آپ کے پاس اولاد بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن سمجھ آ جانے کے بعد آپ اس میں تاخیر کر رہی ہیں، اس سے گریز کر رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ مشکل ہے، بس میرے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم کتنی مشکل ذمہ داریاں جو ہم ادا کر رہے ہیں نا دنیا کے لیے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کہ جاب، اتنی ٹف جاب ہے ان کی، کہ 16 16 گھنٹے 20 20 گھنٹے کی جاب ہے، نہ ان کو آرام ہے کوئی، نہ ہی ان کو نیند آتی ہے اور نہ ہی ان کو سکون ہے۔ وہ کس قدر کھپے ہوئے ہیں دنیا کے لیے، کس قدر کھپے ہوئے ہیں اللہ کے۔ ہم ذرا بڑھ جائیں نا، ہم خواتین جو مردوں کا کام ہے، کتنا ہم تھک جاتے ہیں۔ تو لیکن عورتیں بھی اس چیز میں، حالانکہ یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، باہر جانا آنا اور باہر کے اخراجات پورے کرنے، مطلب نان نفقہ، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی، حق حقوق کا خیال رکھنا۔ تو آج عورت جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں بھی شانہ بشانہ کام کروں، حالانکہ اسلام نے جو ہے وہ اسلام اس بارے میں تو ہمیں کتنی آسانیاں دیتا ہے اس بارے میں، کہ عورت جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں کس طرح سے بتاتا ہے، کہ گھر میں رہ کے اور گھر کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ باہر کا تو مردوں کا کام ہے، مطلب کہنے کا ہی مقصد ہے کہ دنیا کے لیے بھی تو ہم اپنا کھپا رہے ہیں نا، جان بھی، مال بھی، سب کچھ، وقت بھی ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا مشکل ذمہ داری نہیں ہے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ذمہ داری ہے دین کی، اللہ کے دین کا کام کرنا مشکل ذمہ داری ہے، دعوت کا کام کرنا مشکل ذمہ داری ہے، پردے کا کام کرنا مشکل ذمہ داری ہے، تو پھر ہم دوسری ذمہ داریاں بھی تو ادا کر رہے ہیں۔ اس سے ہم گریز کریں گے، اس ذمہ داری میں تاخیر کریں گے سمجھ آ جانے کے بعد، تو یہ پھر ہمارے سمجھ لگ جائے گی۔ مشکل ذمہ داری میں سب سے مشکل جہاد ہے، اس لیے اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مرض نفاق زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ جہاد سے گریز کی وجہ کیونکہ مال اور جان کی محبت ہے، اس لیے بنیادی طور پر یہی اس مرض کا سبب ہے۔ محبت ہے نا دل کے اندر، جن چیزوں کی محبت ہے اس کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ تو جہاد سے گریز کی وجہ کیا ہے؟ کہ مال کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، کہ جان بھی جو ہے وہ خجل خوار ہوئیں گے، اور مال لگے گا تو مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے دوسری طرف ہم دیکھیں کہ مال کو شیطانی کاموں میں، کیا ہم مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ کہ اپنی جان کو دوسری چیزوں میں نہیں لگا رہے ہیں، دنیاوی چیزوں میں؟ تو اس میں یہ ہمارے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو ہم پھر جہاد سے گریز کرتے ہیں۔ خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمن میں مردوں کو روکتی ہیں تو وہ بھی مرض نفاق کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی جو سٹیجز ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے جھوٹے بہانے بنانا، پھر جھوٹی قسمیں کھانا، پھر ذمہ داری کا ہی انکار کر دینا، اس سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی روکنا، اس فریضہ کو ادا کرنے والوں سے نفرت کرنا، اور فریضے اور اس کو ادا کرنے والوں کی توہین اور استہزاء کرنا۔ یہ پھر وہی چیز ہم دیکھیں گے جو مراحل ہیں پیچھے، جو ہم نے جھوٹے بہانے بنائے، یہ جہاد سے گریز کرنے کے لیے جھوٹے بہانے بنائے، جہاد سے گریز کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا۔ یہ سورہ منافقون میں منافقین کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کس طرح سے وہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور کس طرح جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جہاد کا انکار اور اللہ کے راستے سے روکنا، اہل ایمان سے دشمنی، اہل ایمان اور ان کے نظریے کا استہزاء، یعنی مذاق اڑانا ان کے نظریے کا۔ منافقون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں آتا ہے کہ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں، ہم اپنی بات کے گواہ ہیں، کہتے ہیں کہ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ جانتا ہے، مطلب چپلوسی کرتے تھے نا، زبان سے ذرا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، مطلب ہم گواہ اس چیز پہ، ہم تو دل سے گواہی دے رہے ہیں، مطلب دل میں تو نہیں تھا نا اللہ رسول، زبان سے کہہ رہے ہوتے تھے، جھوٹ بول رہے ہوتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا کام ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جھوٹے بہانے بنانا، مطلب دین کی کوئی مشکل ذمہ داری آ گئی تو جھوٹا بہانا بنا دیا کہ گھر میں کام تھا، یہ تھا، وہ تھا، بزی تھی، یہ مسائل، مطلب مسائل اپنے سامنے رکھنا،
کہ یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ تھا مسئلہ، یہ ایشو تھا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا دین کا. پھر جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں، بنا تھک جاتا ہے اور ایکسپوز ہو رہا ہے سامنے، سب کے سامنے، تو پھر جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی کہ خدا کی قسم ایسا تھا، یہ کام تھا، یا یہ ضروری کام تھا، یہ مسئلہ آ گیا تھا، یہ پریشانی آ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دے گا. پھر اس کے بعد جو وہ سرے سے انکار کر دے گا، اور اللہ کے راستے سے خود بھی رکے گا اور دوسروں کو بھی روکے گا. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے. اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جب انسان ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سامنے ہے ہی نہیں ہے یہ حکم، اور پھر اس کے لیے پلان کر رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے دین کا، تو میں روکوں، میں خود تو رکا ہوں لیکن دوسروں کو بھی کس طرح کوئی پھڈا ڈالوں یا اس طرح کروں کہ دوسرے بھی اس سے رک جائیں، یہ کام نہ کریں. پھر اہل ایمان سے دشمنی ہو جاتی ہے ان سے، اہل ایمان سے. اور پھر طنز و مذاق ایسے ہوتا ہے، پردے کو دیکھا جائے کہ کس قدر بعض جگہوں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، طنز و مذاق، کہ دیکھو جی یہ اس طرح جا رہی ہیں عورتیں، اس طرح یہ کر رہی ہیں، مطلب اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. ہمیں اس چیز سے بہت فکر مند رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو سامنے نہ آئیں. مطلب جو نفاق، مرض نفاق کی سٹیجز ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر جو ہے اس کی علامتیں ہیں، اس کے سائنس ہیں، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ مرض جو ہے وہ ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا منافقین کی یہ صفات بیان کی کہ بات بات پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، پھر چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، نماز میں سستی کرنا، برائی کا حکم دینا، اچھائی سے روکنا. یہ علامتیں ہیں. اب بات بات پر جھوٹ بولنا، ایک بندہ اس کی عادت ہی بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی، اور وہ جب دیکھو زبان سے جھوٹ بول رہا ہے. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہ کرے. پہلا وعدہ تو وہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، الستو بربکم، اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں. تو اب زمین پہ آ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ امانت اٹھائی تھی، امانت میں خیانت کیا ہے؟ دین کی ذمہ داری دی گئی، یہ دین کا کام دوسرے تک پہنچانا ہے، ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کیا ہم؟ یہ امانت میں خیانت ہے نا. پھر جھوٹی باتوں، چھوٹی باتوں پر ویسی بھی امانت جو کوئی آپ کے پاس ہے فائل، اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، سیدھا اس کو لٹا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صادق و امین کے نام سے مشہور تھے جب کہ نبوت نہیں ملی تھی اس ٹائم پر بھی. چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، مطلب کوئی وجہ ہی نہیں جھگڑا کرنے کی، خواہ کا جھگڑا کرنا. نماز میں سستی، حدیث ہے نا کہ جو شخص 40 دن ایسی طرح اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا جو 40 دن تکبیر اولیٰ یعنی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جب اذان ہو اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتا، تو وہ منافق نہیں ہو سکتا شخص. برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، یہ تو اس کی علامتیں ہیں. پھر یہ ریفرنس کے ساتھ ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، معمولی جھگڑا تو پھٹ پڑے. بخاری مسلم کے اندر ہے. پھر برائی کا حکم دے، نیکی سے روکے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کرے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس کے اندر آ رہا ہے ذکر منافق. تمام منافق مرد عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. مطلب بخیل ہیں، یہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کا، ہر مرض کا علاج ہوتا ہے نا، تو اس مرض کا علاج، یہ مرض کیوں ہوتا ہے، اس کی مراحل بھی ہم نے دیکھے، اور اس کے کازز بھی دیکھے، اس کی سٹیجز بھی دیکھی. اور پھر اب اس کا علاج ہے وہ کیا ہے، اس کے بچنے کا طریقہ، علاج جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. اس مرض سے پیشی بچاؤ کا ذریعہ اللہ کی یاد، ذکر اللہ ہے. یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے سے مرض نہ لگے، اللہ کی یاد ہے. اگر لگ جائے تو اس مرض کو بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کی یاد جب ہوگی دل کے اندر، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے.
اللہ کی یاد، وہ اصل یاد جو ہمیں اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے دل کے اندر، اور اللہ کی یاد یہ کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے. چاہے کوئی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ذرا وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہم کسی کے لیے کر لیتے ہیں کام لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے. وہ احکامات کو پورا کرنا، یہی اللہ کی یاد ہے نا. اللہ کی یاد کیا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنا، ذکر کرنا، یاد کرنا ہے. نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، باقی حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنا بھی ذکر ہے. لیکن اس کا مکمل علاج اسی وقت ہو سکتا ہے، ممکن ہے، جب اس مشکل ذمہ داری خصوصاً جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی شروع کر دی جائے. یہ مرض کیوں لگا؟ مال کی محبت کی وجہ سے نا. آپ کو جو چیزیں محبوب ہیں ان کو آپ نے آگے رکھا، اللہ اور اللہ کے جو رسول کے احکامات ہیں، جو مشکل ذمہ داریاں انہیں پاس سے پوچھ ڈالا، ان کو پیچھے رکھا، تو یہ مرض لگ گیا. اب جس طرح سے یہ مرض لگا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں کھپا رہے ہیں، مال بھی کما رہے ہیں، اور یہ محبت ہے ان چیزوں کی، صبح سے رات تک 24 گھنٹوں میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں پورا کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپایا ہوا. اس وجہ سے یہ مرض لگا نا. تو اب اس مرض کا مکمل علاج ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں کھپایا جائے. شروع میں سورۃ بقرہ کے اندر کتنا ذکر آیا ہے کہ مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جان کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، ذکر آیا نا. تو اسی وجہ سے شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاؤ، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مال کو بھی اور جان کو بھی کھپاؤ، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو محبوب ہیں اسی وجہ سے. پھر ذکر ہے یہ، اس کا علاج یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے سورۃ منافقون کا آیت نمبر 9 کے اندر. یہ علاج مرض کو جڑ سے تو نہیں اکھاڑ سکتا، پر بیماری لگنے سے پہلے اس سے حفاظت اور لگنے کے بعد اس کے بڑھنے کی رفتار کو کچھ کم ضرور کر سکتا ہے. سورۃ منافقون کے اندر ہے، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یعنی ذکر جو ہے وہ ہر وقت اپنی زبان جو ہے، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں دنیاوی چیزیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم نے فرسٹ پریورٹی کس کو دی ہوئی ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یا دنیاوی چیزوں کو. پھر مال و جان کا اللہ کی راہ میں کھپانا. اس بیماری کا سبب کیونکہ مال و جان کی محبت ہے، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال و جان کھپایا جائے. منافقون میں اس کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 10 میں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر اور مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے اوپر بھی یہ چیز آ جائے کہ موت کا ٹائم آ جائے اور پھر ہمیں مہلت ہی نہ دی جائے. یہ دنیا کی زندگی ہمیں دی ہوئی ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پچھتا رہے ہوں کہ ہم دنیا کی زندگی میں جو ہم نے کچھ نہیں کیا آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں رہ کر، تو ہم پھر مہلت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مہلت دے اور میں جاؤں دوبارہ سے اور پھر میں صدقہ کروں. ہر کوئی یہ خواہش کرے گا صدقے کی. صدقہ کیا ہے؟ صرف پیسے خرچ کرنا صدقہ تھوڑی ہے. نیکیاں کرنا، نیکیاں کمانا، یہی صدقہ ہے. کوئی بھی نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، سب صدقہ ہے. پھر جو نفاق کا انجام ہے، اب انجام کی طرف ہم آتے ہیں کہ منافقین کا انجام کیا ہوگا آخرت کے اعتبار سے. اس مرض کا انجام آخرت میں ناکامی ہے، اور جو اس روش پہ پختہ رہا اور توبہ نہ کی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. یہاں پہ انجام بتایا جا رہا ہے. پھر شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. پھر منافقین کے بارے میں کہ ان کے لیے آپ مغفرت کریں تو اللہ ان کو معاف نہ کرے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا،
اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ پھر کفار کے ساتھ حشر ہے، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ یہ پل صراط پر نور سے محرومی ہے، اور مومنین اور منافقین کی آخری چھانٹی ہے۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار قائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں عذاب، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اب ضعف ایمان کے بارے میں یہاں پر منافقت تو ایک چیز ہے، اور ایک طرف منافقت ہے اور ایک طرف ایمان ہے، اور درمیان میں جو سٹیج آتی ہے وہ ضعف ایمان کی آتی ہے، مطلب اپنا ایمان تھوڑا کم لگ رہا ہوتا ہے۔ ایمان اور نفاق کے درمیان ضعف ایمان کی سٹیج آتی ہے، لیکن یہ سٹیج زیادہ طویل نہیں ہوتی، نیز اس میں اگر اطراف کے ساتھ احساس نہیں ہے تو مرض نفاق سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع تینوں ضعف ایمان کا شکار ہوئے، لیکن احساس اتنا تھا کہ آنسو تھمتے نہ تھے، نیز ان تینوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے تھے۔ چنانچہ اگر جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا احساس ہو جائے اور فوراً اصلاح کر لی جائے تو نفاق سے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر 3 صحابہ کا ذکر آ رہا ہے۔ کعب بن مالک، یہ جو تھے غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے، یہ جو حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ بدری صحابہ تھے، اور کعب بن مالک غزوہ یہ جو تھا تبوک اس میں شامل نہ ہوئے تھے، تو پھر ان کو بہت جو ہے وہ اس سے پہلے کے غزوات میں شامل ہوئے تھے، تو تھوڑا سا ان کو ایمان میں کمی نظر آئی اور ایک دم سے وہ پلٹ آئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا اور وہ پچھتائے، نادم ہوئے، وہ روئے، اور آنسو اتنے نکلے کہ آنسو تھمتے نہ تھے، اور اس ٹائم پہ وہ جھوٹا بہانا بھی بنا سکتے تھے جب غزوہ تبوک کے موقع پر سفر بھی لمبا تھا اور سخت گرمی تھی، اسباب بھی کم تھے، تو جیسے دوسرے آ رہے تھے لوگ، منافقین آ رہے تھے اور بہانے لگا رہے تھے اور جان چھڑا رہے تھے اپنی، اس طرح یہ بھی بہانا لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ کیا، اس طرح ایسا نہ کیا، وہ پلٹ آئے، تھوڑا سا ایمان میں کمی محسوس کی تو وہ پھر پلٹ آئے۔ حدیث سے ہم رمائی حاصل کرتے ہیں، ضعف ایمان کا مطلب بدری صحابہ حلال بن امیہ کے طرز عمل سے واضح ہے کہ جب سے جہاد سے پیچھے رہنے کی غلطی ان سے ہوئی، ان کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہو پر اس کے باوجود ہنس کھیل کے زندگی گزاری جا رہی ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ضعف ایمان کے مرحلے میں، یعنی سمجھے جی ایمان تھوڑا سا کم جیسا محسوس ہو رہا ہے، مطلب میں تو مانتا ہوں ان چیزوں کو، میں جو کام بھی کر رہا ہوں، کام تو کوئی نہ کر رہا، ان کے جدوجہد دین کے لیے کوئی نہیں کر ہو رہی ہے، بس یہی کہنا کہ بس ایمان میں دعا کرو، ایمان میں تھوڑی کمی ہے، ٹھیک ہو جائے، تو یہ ضعف ایمان نہیں ہے۔ ان کو پتہ چلتا تھا نا، تھوڑی سی ایمان میں کمی نظر آتی تھی صحابہ کو تو وہ الرٹ ہو جاتے تھے، ہمیں بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کچھ کمی نظر آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ دنیا کے لیے تو سب کچھ ہم لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں اور ہم ہنس کھیل کے زندگی گزاری جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ شیطان نے کعب بن مالک کو جھوٹا بہانہ بنانے پر بہت اکسایا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اگر وہ ایسا کر لیتے تو نفاق کا مرض لگ جاتا، بہانہ لگا سکتے تھے، ان کی زبان پہ آیا بھی ہوا تھا کہ میں اس طرح کہہ دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جان بخشی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سچ بولا اور پھر ان کو نجات حاصل ہوئی، اور مطلب جب تک کہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کو کس طرح سے وہ اس کے انتظار میں تھے، اور ان کو کن کن سٹیجز سے پھر گزارا گیا کہ بیوی بچوں سے بھی الگ کر دیا، اور پھر سب نے بولنا بھی چھوڑ دیا، اسلام کرنا بھی چھوڑ دیا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور پھر جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا۔
ज़ोफ़े ईमान का मरहला इसी वक्त तक है जब तक कि झूठी कसम ना खाई जाए। ज़ोफ़े ईमान के मरहले में बेशुमार इम्तिहानात आते हैं, जैसा कि लोगों का समझाना कि झूठा बहाना बना लो, अगयार की से दोस्ती के पैगामात आते हैं, दुश्मन जो है वो कहते हैं कि हाँ इधर आ जाओ, मतलब यहाँ हम आपको ये भी देंगे, ये भी सहूलत देंगे, ये भी करेंगे आपके साथ, पेशकश करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। शैतान के वस्से वगैरह, इसलिए जितनी जल्दी हो इस मरहला से निकल जाना चाहिए, वरना निफाक का मर्ज लग जाता है। फिर अगर दीन मगलूब हो तो जो भी इसको कायम करने की जदोजहद या जहाद फी सबिलिल्लाह नहीं करता, वो अव्वलन ज़ोफ़े ईमान का शिकार हो जाता है, और अगर इससे गुरेज की राह पर गामजन रहे और झूठे बहाना बनाना शुरू कर दे तो मर्ज निफाक का शिकार हो जाता है। हमने जो कॉजेज किए हैं उसमें सबसे पहली वजह यही है ना कि झूठे बहाने बनाना, और जी, झूठे बहाने बनाना। तो अगर दीन मकलूब हो तो जो भी इसको कायम करने की जदोजहद या शहाद फी सबिलिल्लाह नहीं करता, तो वो अवलन ज़ोफ़े ईमान का शिकार हो जाता है, लेकिन फिर उसी जगह पे कायम रहता है वो, और कोशिश नहीं कर रहा दीन को कायम करने की, हालांकि सब कुछ उसके पास मौजूद है, सब तमाम नेमतें मौजूद हैं। तो फिर क्या, उसके पास एक यही ऑप्शन होता है कि बहाने लगाना शुरू कर दे, ये आज ये मसला है तो कल वो मसला था तो ये था, इस वजह से मैं ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सक रहा, इस फर्ज को अल्लाह की पूरा नहीं कर सक रहा। फिर अब कुछ आयात हैं यहाँ पर जो कि मुख्तलिफ फज़वात पर नाज़िल हुई, जिसमें हमें मुनाफिकीन के तर्ज अमल, उनका तर्ज अमल हमारे सामने आएगा। सूरत अनफाल के अंदर ये गज़वा बदर के वक्त नाज़िल होने वाली आयात हैं, जबकि मुनाफिकीन और सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके दीन ने खबत में मुब्तला कर रखा है। हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त और दाना है। काश तुम उस हालत को देख सकते जबकि फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, और उनके चेहरों और उनके फूलों पर ज़रबे लगाते जाते थे और कहते थे, लो अब जलने की सजा भुगतो, वो जजा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेश की मुहैया कर रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो ये गज़वा उहद के मौका पर नाज़िल होने वाली आयात, जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह के इज़्न से था, और इसलिए था कि अल्लाह देख ले तुम में से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक के जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम से कम अपने शहर की मुदाफित ही करो, तो कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम जरूर साथ चलते। ये बात जब, मतलब झूठे बहाने बना रहे थे ना, ये बात जब वो कह रहे थे उस वक्त वो ईमान की निस्बत कुफर से ज्यादा करीब थे। वो अपनी जुबानों से वो बातें कहते थे जो इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह इसे खूब जानता है। यही ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए। इनके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो खुद अब तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। ये गज़वा अहज़ाब के वक्त आयत नाज़िल हुई थी। याद करो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोक था साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे हमसे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ न थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फतह मिलेगी तुम्हें, एक ऐसा किस तरह के महल मिलेंगे। ये गजवा अहज़ाब को गजवा खंदक भी कहा जाता है कि खंदकें खोदी गई थी। और ज़रा वादा तो मोमिनीन से भी था, जो मुनाफिक थे उनसे भी था। तो मोमिनीन तो समझ गए थे कि अल्लाह के रसूल ने तो कहा है कि मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा, तुम्हें आजमाऊंगा, तो वो ईमान में पुख्ता थे। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ऐ यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब इनका एक फरीक ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में है, हालांकि वो खतरे में ना थे, दरअसल वो महाज जंग से भागना चाहते थे। ये भी उनका झूठा बहाना था। गज़वा तबूक पर नाज़िल होने वाली आयत, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फायदा ना सहल रसूल होता और सफर हल्का होता तो जरूर तुम्हारे साथ चलने पर आमादा हो जाते, मगर इन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते, वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तुम्हें माफ करे, अगर तुमने क्यों नहीं इन्हें रुख्सत दे दी, तुम्हें चाहिए था कि खुद रुख्सत ना देते ताकि तुम पर खुल जाता कि लोग कौन सच्चे लोग हैं और कौन झूठों को भी तुम जान लेते। मजा तो भूख, सफर लंबा था, गर्मी भी थी, और रास्ता भी मुश्किल था। तो ये मतलब बहाने बनाने में बड़े तेज होते हैं ये यहाँ पर
ذکر آ رہا ہے منافق جو مرد ہیں عورتیں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دوبارہ سے یہاں پر آ رہا ہے سورۃ توبہ کے اندر، تمام منافق مرد عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ حدید کی یہ آیات ہیں، اس کے اندر ہے ذکر 13 سے 15 تک آیات ہیں۔ اس دن منافق مرد عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، مطلب دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافق یہاں پہ منافقہ جو عورتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے ساتھ مردوں کے۔ اس دن منافق مرد عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر کہیں گے ان سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والوں نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق گاہ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافق مردوں کا بھی اور منافق عورتوں کا بھی۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد بے شک عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن ان کو اس کی فرضیت میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکتی ہیں، اسی طرح منافق مردوں کے ساتھ وہ بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرتی ہیں جن کا ارتکاب منافق مرد کرتے ہیں۔ مثلا جہاد فی سبیل اللہ کے تصور کا انکار، اس کا استحصاء، اس سے نفرت، دوسری عورتوں کو بھی یہ ترغیب دینا کہ وہ اپنے مردوں کو اس سے روکیں وغیرہ، اس طرح وہ بھی مردوں کی طرح مرض نفاق میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مطلب قرآن کے اندر جہاں منافق مردوں کا ذکر ہے وہاں منافق عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ آج کا سیشن ہمارا لاسٹ سیشن تھا، اور مطلب یہ ایک پورا نا ہمارا تصور ہم نے کیا ایز اے ریمائنڈر، اگر ہم جو ہمارے پچھلے ٹاپکس گزرے ہیں وہاں سے اگر ہم سٹارٹ لیں، ہم نے ایمان کو سمجھا سب سے پہلے، اور ایمان کے اندر جو کچی ٹیڑھ ڈالی گئی تھی اس کو ہم نے کلیئر کیا کہ اصل میں جو ایمان کا میننگ کیا ہے، کہ جو غیبی حقائق ہیں، غیب میں چھپی جو حقیقتیں ہیں، 6 حقائق ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ ان کو ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق سمجھا اور شعوری ایمان ہمیں حاصل ہوا کہ ایمان صرف یہی نہیں کہ ہم نے جو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، یا ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے آس پاس مسلمان بستے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے صحیح وہ اسلام نہیں سیکھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ قرآن سے وہ ایمان سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، اور ان کا ایمان کیسا ہوتا تھا، پھر کیسا ہوتا تھا، شعوری ایمان وہ حاصل کرتے تھے، اور ان کا ایمان اس قدر پختہ ہوتا تھا کہ پھر صحابہ کرام کے اگر واقعات کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے اسلام کی خاطر جانیں بھی قربان کی، عورتوں نے بھی، اور عورتوں کا ذکر ہے حضرت سمیہ علیہ السلام کا کہ اسلام کے خاطر کیسے جان اپنی قربان کی انہوں نے، کہ ان کے نزدیک تو آخرت تھی نا، آخرت کے جو نفع تھا وہ تھا، دنیا کا تو نقصان ان کا ہو جاتا تھا، کر لیتے تھے، لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور وہ صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، پھر بھی وہ دین کے لیے کس قدر قربانی دینے کو تیار تھے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حکم ہوتا تھا اس کو ماننے کو کس طرح سے وہ تیار ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے شعوری ایمان حاصل کیا تھا، انہوں نے سوچ سمجھ کے ایمان حاصل کیا تھا۔ اور آج ہمارا ایمان غیر شعوری ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں،
لیکن ہم وہ زندگی، وہ جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابیات کی تھی، امہات کی تھی، اس زندگی کو ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امہات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ اور ایمان ہم نے حاصل کیا۔ میں کہتی ہوں یہ تو ایمان کی محفلیں تو روز کی روز ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں سے اس ایمان کا آغاز کریں، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں نا، جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے نا، وہ ہماری زبان پہ آتی ہے۔ اور جس چیز کے تذکرہ ہوتا ہے، اگر ہم 100 دفعہ اللہ کا نام لیں گے تو 1 دفعہ اللہ ہمارے اندر آئے گا، 1000 دفعہ کریں گے تو 2-3 دفعہ اللہ ہمارے اندر آئے گی۔ مطلب اس چیز کو ریپیٹ 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 بار بار دہرایا جائے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تازہ رہتا ہے۔ ان محفلوں میں جا کر آگے بھی ہم انشاءاللہ کورس کا آگے ہم آپ کو بتائیں گے، سرٹیفکیشن ملنگ ہوگی، اور کورس آگے جو بتایا جائے گا وہ ہم بتائیں گے آپ کو کورس۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے یہ محفلیں، تاکہ ہمارے ایمان و یقین کو تازہ رکھیں، تاکہ ہمارا ایمان نا وہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو اس سے بچائیں۔ تو ہم نے ایمان کو اس وجہ سے یہ سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شعوری طور پر ایمان کو حاصل کریں، تاکہ فرائض کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور مدنی زندگی جو ہے نا اس میں احکامات آئیں۔ تو پھر فرائض ہم نے رکھے، اور مدنی زندگی میں نا منافقین بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس وقت جہاد کی آیات نازل ہوئی تھی، پردے کی آیات نازل ہوئی، مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں منافقین زیادہ تھے۔ تو اب مسلمان ہم کلمہ گو ہیں، تو ماں کی گود سے ہمیں کلمہ مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اور وہ قدر دانی تو انہوں نے کی جنہوں نے اس اسلام کی خاطر قربانیاں دی، انہوں نے جو ہے وہ اصل اس کو ایمان کو سمجھا، جنہوں نے قربانیاں دی۔ اور اب پھر ہم نے ایمانیات کے بعد فرائض کو سمجھا، کہ فرائض کو کہ کس وجہ سے ہم نے سمجھا کہ ظاہر ایمان حاصل کر لیا۔ اب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حکم دیتا ہے آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرائض اس لیے ہمیں بتائے کہ اب ظاہر ایک انسان اس نے وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کے اوپر کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں نا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بتاتا ہے نا، وہاں پہ ذمہ داری بھی بتاتا ہے، اور حق اس کا ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسلام نے جب ذمہ داریاں بتائی ہیں تو پھر 7 حقوق بھی بتائے ہیں، یہ حقوق ہیں اور یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں عورتوں کی الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں۔ تو ہم نے فرائض کو سیکھا کہ تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے، کیونکہ صرف یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے کہ یہاں پر ہی ہم نے جو کرنا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کرنا ہے۔ یہاں پہ جو بھی ہم کریں گے اس کا ہمیں صلہ ملے گا، اچھے یا برے کی صورت میں آخرت میں۔ جو ہم عمل کریں گے اس کا صلہ ہمیں آخرت کی صورت میں ملے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی امتحان گیا، امتحانی وقفہ ہے، اور یہاں پر ہم نے اللہ کی جو ڈیوٹیز ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، یہ کتنے مشکل ہیں، اس پہ وعیدیں ہیں، اس پہ سزائیں ہیں، اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی مشکل سزائیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو لیکن یہ اپنے نفع کے لیے انسان عمل، اصل چیز جو ہے نا وہ ہمارے اندر جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا خوش نہیں رہتی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو فرائض کو سمجھنے کا یہ مقصد تھا کہ آخرت کا راستہ آسان ہو جائے، دنیا میں رہ کر اعمال کر لیں، اچھے سے اچھے عمل کر لیں، اور دنیا میں اور آخرت میں جب موت کا ٹائم آئے گا تو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، تو پھر انسان کہے گا کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دے اور میں نیک عمل کر کے آؤں۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور ماڈیول سمجھا، 3rd ماڈیول، جو کہ اس کورس کے اندر ہی مطلب شامل تھا، حقیقت زندگی کو اور حقیقت انسان کو۔ پھر اپنا تزکیہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کر سکیں، تاکہ فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم کس طرح سے تزکیہ کریں اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس ہم نے دیکھا،
تو پھر اس کے بعد حقیقت زندگی کو دیکھا کہ زندگی جو ہے وہ اس کی یہ حقیقت ہے. اب ہم آگے دنیا کی زندگی میں، اب دنیا کی زندگی صرف زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آج ٹاپک رکھا گیا ہے نفاق کا، اس سے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ لوگ اس ٹاپک کو توجہ نہیں دیتی، زیادہ سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا. حالانکہ یہی اصل ٹاپک جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نفاق ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ منافق تو کہتے رہتے ہیں نا، ہر کوئی وہ منافق ہے تو وہ منافق ہے، تو مطلب ہم نام ایک لیتے رہتے ہیں منافق کا. لیکن آج ہمیں سمجھ آیا، مجھے بھی میرے ایمان کو بھی تازگی کی ضرورت ہے کہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں، ساتھ جب بندہ دوسروں کو سکھاتا ہے تو خود بھی زیادہ سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جو جمع ہوئے یہاں پر، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. بیچ میں کچھ آواز کا اونچاؤ نچاؤ بھی ہوتا رہا ہے، کچھ ڈسٹربنس ہوتی رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور جو پرانے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی لگاتار اس سیشن تک ان نے سب سیکھا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو چوز کیا اور آپ کو یہاں تک پہنچایا. آپ آخری ہمارے کورس تک، ایک پورا کورس تھا، تو اس کو آپ نے سیکھا سمجھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا آسان کر دے، دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے. کلاس کا ٹائم ہمارا 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے. آپ کے ہم سوالات، اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ گروپ میں بھیج دیں، اور ویسے اگر پوچھنا چاہتی ہیں پوچھ لیں. اور اس کے علاوہ اسائنمنٹ کا بھی آپ کو جو ہماری اسائنمنٹس آگے جو رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کو موصول ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. سسٹر نول آگے آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. بہت ہی احسن طریقے سے آپ نے اس کورس کو جس طریقے سے ہم تک پہنچایا. تو امید ہے کہ ہماری طالبات نے جو ایک دین کا کانسیپٹ تھا کہ واٹ از دین، اس کو بہت ہی احسن طریقے سے اور باریک بینی سے سمجھا ہوگا. اور میں خود بھی اگر اپنا پرسنل اس میں یہ بتاؤں کہ جس طریقے سے اس میں جن نکات کا احاطہ کیا جاتا ہے اس کورس میں، ان کی تمام سیشنز وغیرہ میں، تو وہ بالکل ایک نئے سرے سے انسان کو ایک سوچنے کی جہت دیتا ہے. تو آپ اس کے لیے ماشاءاللہ آپ کو بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کے وقت میں برکت دے. جس طریقے سے آپ نے اس کو ہمارے لیے مزید سہل بنایا اپنے انداز بیان سے. اس کے ساتھ ہی ہماری طالبات، یہ ہمارا سیشن تو آخری ہے لیکن اسائنمنٹ ہمارے انشاءاللہ بھی چلتے رہیں گے. اور آپ تمام سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، بلکہ اس چیز پہ آپ کی توجہ بھی دلواتے ہیں کہ اپنے اسائنمنٹ آپ لوگ ضرور شیئر کریں. کیونکہ جتنا علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ جب تک پختہ نہیں ہوتا، جب تک ہم اس کو کسی کو بیان نہ کریں یا اس کو لکھ نہ لیں. جیسے قرآن کریم میں بھی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ قرآن کو یعنی کہ تعلیم علم آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے. تو اس میں قلم کے ذریعے لکھنے کی ایک اپنی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جب تک آپ لکھیں گے نہیں یا کسی کو بیان نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم نے اپنا اسائنمنٹ میں اپنے طالبات کو یہ آسانی دی ہوئی ہے کہ وہ وائس نوٹ میں بھی سینڈ کر سکتی ہیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بیان کرنا یا ایک داعیہ کا جو ایک کام ہے اس کو آگے فارورڈ کرنا آسان ہوگا. تو اس چیز میں آپ لوگ بالکل بھی مت گھبرائیں. جیسی آپ کی کوشش آپ سمجھتی ہیں آپ اس کو دیکھیں. جہاں آپ کو ہماری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو آپ ہمیں ضرور بتائیے. اور انشاءاللہ آپ تمام بھی اس کورس کی ماشاءاللہ رونق رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے. انشاءاللہ ہم اپنا گروپ بھی کھول دیں گے، آپ اپنے سوالات وہاں بھیج سکتی ہیں. ہمارا وقت تو ہو چکا ہے تو ہم اس کلاس کو ابھی کے لیے ختم کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تمام اپڈیٹ اس کورس کے حوالے سے جو آپ کی سرٹیفکیشن وغیرہ ہے اسائنمنٹ کے بعد تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے گروپ میں وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں دا ریوائول کی پوری ٹیم کو، خاص طور پہ ہماری معلمہ صاحبہ کو اور تمام معاونین کو یاد رکھیے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.